الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إذا تم العقل نقص الكلام. صلوات. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ وہ ہمیں مسلسل یہ توفیق دیتا چلا آتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر سکیں، اور ہر وقت ہمیں اپنی نگاہوں میں اور اپنی نظر کرم میں پروردگار عالم رکھتا ہے. اور اگر رب ذوالجلال کی نظر کرم ہماری جانب سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو نہیں معلوم کتنی بلائیں، کتنی آفتیں اور کتنے مصائب ہم سب پر ٹوٹ پڑیں. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام ایک دعا ہمیشہ اپنی زبانوں پر، اپنی زبان ہائے مبارک پر رکھا کرتے تھے، اور وہ دعا ان الفاظ پر مشتمل ہوتی تھی کہ رب لا تقلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا. پروردگارا، مجھے اپنے نفس پر، اپنے حال پر اتنی دیر کے لیے بھی نہ چھوڑنا کہ جتنی دیر پلک جھپکنے میں لگا کرتی ہے. اور ہم ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہی کہتے ہیں کہ یا مولایا لا تقلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے صاحب الزمان، ہمیں اپنے نفس پر نہ چھوڑیے گا، اپنی نظر کرم ہماری جانب رکھیے گا. یہ بات پچھلے دنوں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ محمد کہ اگر امام معصوم علیہ السلام کا وجود زمین سے اٹھ جائے، ہٹا دیا جائے، اگر زمین سے امام معصوم کا وجود علیہ السلام، حجت خدا کا وجود، تو زمین اس طرح سے تلاطم میں آ جائے گی، اس طرح سے جھولنے لگے گی کہ جس طرح سے سمندروں کے اندر پانی لہروں کی شکل اختیار کر کے جھولا کرتا ہے. لہٰذا کل کی رات بہت
بڑی رات ہے، بہت عظیم رات ہے، اس کے اعتبار سے 2 سے 3 جملے سماعت فرما لیجئے۔ ایک، اگر ممکن ہو تو صدقے کی عبادت کو ضرور انجام دیں کل کی رات میں۔ یوں تو صدقہ کہ جس کے لیے امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المؤمن تحت ظل صدقتہ فی یوم الحشر یا فی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کی چھاؤں میں ہوگا۔ وہ میدان کہ جو میدان حشر ہے، جو قیامت کا میدان ہے، وہاں پر سخت دھوپ ہوگی لیکن مومن اپنے صدقے کی چھاؤں میں ہوگا۔ اور صدقے کے ساتھ ساتھ سورہ انا انزلنا کی تلاوت، اور وہ جو 3 سوریں ہیں، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان، اگر ان 3 سوروں کی تلاوت کی جائے تو اس کا ثواب یہ ملتا ہے کہ جتنے اس زمین و آسمان کے درمیان انسان اور ملائکہ ہیں، ان کی تعداد کو ملٹیپلائی بائی 10 کر کے جو عدد بنتا ہے اس کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پروردگار عالم اس شخص کو کیا ثواب دے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو صاحب کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نے لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو کوئی شخص بھی ان سوروں کی تلاوت کرے گا شب قدر میں، تو پروردگار عالم اس کی ضرور بضرور مغفرت کرے گا اور اسے ضرور جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ مولا قسم کھا رہے ہیں، اور یہ قسم امام معصوم علیہ السلام کی قسم ہے اور کسی عام فرد کی قسم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے کھانے کے بعد مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ پروردگار اس قسم پر مجھے کوئی عقاب نہیں کرے گا۔ لہٰذا ان 3 سوروں کی تلاوت کے اعتبار سے بہت زیادہ انسان اپنے توجہات کو رکھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص فطرے کی عبادت کو انجام دینا چاہتا ہے، پہلے پیشگی، تو اس کا طریقہ مختصر ترین، ویسے تو انشاءاللہ ان ایام کے اندر مولانا محترم بیان فرمائیں گے، لیکن بس سرسری میں آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ اس کی تفصیل ممکن ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بالکل سرسری۔ اگر کسی کو وقت سے پہلے فطرہ دینا چاہیں تو اس شخص کو کہ جسے آپ مستحق سمجھتے ہیں، جو شرعی فقیر ہے، جس کے پاس 1 سال کا اپنے نان و نفقے کا خرچہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، آپ پیشگی قرض کی نیت سے، وہ نیت بتانا بھی اس شخص کو ضروری نہیں ہے، اس نیت سے اس شخص کو دے سکتے ہیں۔ اور جب شب عید آ جائے گی، جب سے فطرے کے ادا کرنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے شرعی طور پہ، تو اس رات سے پھر آپ اپنی اس قرض کی نیت کو فطرے میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ نیت کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ اس شخص کے پاس جو میری فلاں رقم پڑی ہے قرض کے عنوان سے، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اب اسے فطرے کے مد میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو میری اس فطرے کی عبادت کو قبول فرما۔ اور جہاں صدقے کی بات آ گئی ہے، خاص طور سے یہاں محفل مرتضیٰ کی بالکل جہاں آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک جانب ادارے والے وہ بیٹھے ہیں کہ جو بچوں کے خاص طور سے تعلیم کا ذمہ اور بیڑا اٹھاتے ہیں کہ جو بچے اپنے اسکول وغیرہ کی فیس اگر افورڈ نہیں کر پاتے تو اگر مومنین چاہیں تو ان کی بھی اس مد میں مدد کر سکتے ہیں مختلف اعتبار سے۔ لہٰذا انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں پیسے رکھتا ہوں تو اب کیا کروں، بار بار انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں اس مال کو کہاں کہاں انویسٹ کروں، تو وہ اپنے لیے انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان ایک مقام پر دے چکا ہے، دوسری مقام اگر دوسرا مقام کوئی آ جاتا ہے، وہاں پر بھی انسان کو اللہ کی رضا کے لیے اگر دے سکتا ہو تھوڑا ہی صحیح، لیکن دے کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہنا چاہیے بارگاہ الہی، اے پروردگار میں تیرے نام پہ یہاں بھی دیتا ہوں، یہاں بھی دیتا ہوں، یہاں بھی دیتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، اس کا جو بہترین اجر ہو سکتا ہے وہ مجھے عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو مقبول و منظور فرمائے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، مولا کائنات علیہ السلام کی نہج البلاغہ کی قصار الکلم، کلمات قصار، مختصر چھوٹے چھوٹے جملے، اس میں آقا ایک وہ مولا کی حدیث کہ جس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما ازمرا احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ
وصفحات وجہ. آقا نے انسان کی سائیکالوجی کو یہاں پر ایڈریس کیا ہے، اور ایک ایسی چیز جو بہرحال انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تجربے سے سیکھ ہی لیتا ہے، لیکن یہ بات مولا نے حدیث کے اندر پہلے ہی بیان کر دی. انسان اگر تجربہ نہیں رکھتا لیکن حدیث امیر المومنین پڑھ لے گا تو وہ اس چیز تک بہت پہلے پہنچ جائے گا جہاں وہ سالوں کے تجربے کے بعد پہنچ سکتا ہے. کیا ترجمہ سماعت فرمائیں. کوئی بھی انسان ما ازمر احد شیئا، کوئی بھی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے دل میں کوئی راز چھپائے، الا ظہر، الا یہ کہ وہ ظاہر ہو جائے گا. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنے دل میں چھپا لے. ما ازمر احد شیئا، کوئی بھی اپنے دل میں کوئی بات چھپا نہیں سکتا، کوئی راز رکھ نہیں سکتا. الا ظہر فی فلتات لسانے، مگر یہ کہ اس کی زبان کی حرکت اس کے اس راز کو کھول سکتی ہے. وصفحات وجہ، اور اس کے چہرے کے صفحے پہ وہ راز لکھا ہوا آ جایا کرتا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی راز ایسا نہیں ہے کہ جو دل کے اندر محفوظ رہ جائے اور چھپا رہ جائے. دو ایسی چیزیں ہیں جو اسے کھول کے نکال دیتی ہیں باہر. اس دن ہم نے آپ کی خدمت میں جو مولا کی حدیث پیش کی تھی وہ کیا تھی کہ صدر العاقل صندوق سر، کہ عاقل کا سینہ جو ہے نا وہ اپنے رازوں کا صندوقچہ ہوتا ہے، اس کا خزینہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اپنے رازوں کو سنبھال کے رکھتا ہے. وہ اس اعتبار سے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو ایک امر کو انجام دینے جا رہا ہے. استعینوا فی قضاء حوائجکم بالکتمان. وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ تم جب اپنے کسی کام کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہو کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو، کوئی کام بڑا انجام دینے کے لیے، پہلے ہی سے ہر ایک کو اس کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس کام کے اندر تمہیں کامیابی ملے تو اسے چھپاؤ جتنا تمہارے لیے ممکن ہے. اب کچھ ایسے افراد یقیناً ہوتے ہیں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، انہیں بتانا ضروری ہوتا ہے. ان کے علاوہ ہر ایک شخص کو، ہر دوست کو جس سے مل رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں تو وہ فلاں کام کرنے جا رہا ہوں. مولا ارشاد فرماتے ہیں استعینوا بقضاء حوائجکم، اپنی حاجات کو پورا کرنے میں مدد حاصل کرو بالکتمان، ان کاموں کو چھپانے کے ذریعے سے. 3 چیزیں ہیں، استر ذہبکم وذہابکم ومذہبکم. 3 چیزیں اپنے دل میں ہی رکھا کرو، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہر جگہ. یعنی جہاں پر ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹھ کے جب کوئی بات نہیں ہے تو پھر یہ بات شروع کر دیں، وہ بغیر کسی فائدے کے نہ بتاؤ. استر کیا؟ ذہبکم، اپنا سونا چھپاؤ. سونا چھپاؤ کے معنی کیا ہے؟ اپنا مال، کتنا مال ہے کیا ہے بتانے کی بلا وجہ ضرورت نہیں ہے. نمبر 2 ومذہبکم ذہابکم، ذہابکم ذہابکم مذہبکم. ذہاب کیا ہے؟ تمہارا آنا جانا. اگر سفر اختیار کرنے والے ہو تو پہلے سے اس کا اطلاع دینا بتانا ضروری نہیں ہے. اور تیسرا تمہارا مذہب، تمہارا عقیدہ. اور ہو جاتی ہے بہت ساری مرتبہ بحث ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، تمہارا یہ عقیدہ نہیں میرا تو یہ عقیدہ ہے. تو پرابلم کہاں پر شروع ہوتی؟ جب آپ اپنا عقیدہ سامنے والے پر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مولا تو یہ فرما رہے ہیں امپوز کرنا تو دور کی بات ہے، تمہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، اپنے دل میں رہنے دو اس چیز کو. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے کوئی بات سینے میں چھپی نہیں رہ سکتی. الا ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہ، اس کے چہرے کے صفحے پر لکھی ہوئے وہ راز آ جائیں گے اور اس کی زبان کی حرکت کے اندر وہ راز کھل جایا کریں گے. یعنی کہ جب وہ بات کرے گا تو راز اس کے دل سے نکل کر زبان پر آ جائے گا. یہ ایک مولا نے ارشاد فرمایا. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی راز کو اپنے سینے میں رکھنا، اور اگر کسی نے آپ کو اپنا راز بتا دیا تو انسان یہی درد محسوس کرتا رہتا ہے کہ جب تک یہ زبان سے نکل نہ جائے تب تک اسے سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا. انسان یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، یہ بات مجھے آج پتہ چلی ہے، بڑی نیوز ہے. ہر شخص کو نیوز بریک کرنے کا عجیب شوق پیدا ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، نیوز بریک کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لیں کہ اس کام کے انجام دینے سے کسی مومن کو اذیت تو نہیں ہو جائے گی، کوئی مومن گمراہ تو نہیں ہو جائے گا. ہمارے پاس مواصلاتی نظام بہت مضبوط ہے. ایک بات جو کسی ایک جگہ سے، ایک فون سے، ایک میسج کے ذریعے سے چلتی ہے وہ فوراً پھیل سکتی ہے. لہٰذا اس کی کویسچنیبلٹی بھی بارگاہ الہی کے اندر یہی ہے کہ جو تم نے فلاں حدیث فارورڈ کی تھی، کیا وہ حدیث امام نے فرمائی بھی تھی یا نہیں فرمائی تھی؟ اور اگر روزے کے عالم میں ہے تو پھر تو امام علیہ السلام پہ
تہمت لگانے کی وجہ سے وہ روزہ انسان کا باطل بھی ہو سکتا ہے. لیکن خیر اب اس جانب بہت زیادہ بات کو طولانی نہیں کرتے ہیں. بس اتنا کہ انسان کے لیے جتنا ممکن ہو مومنین کی اذیت کا خیال رکھتا رہے. اچھا یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات, لیکن اگر چھپانے کی بات ہے تو کوئی ایسی خاص چیز ہے کہ جس کے مولا نے چھپانے کا کہا ہے تو وہ ارشاد فرمایا افضل الزہد اخفاء الزہد. بہترین زہد اور بہترین پرہیزگاری یہ ہے کہ اسی پرہیزگاری کو چھپایا جائے. میں کوئی عبادت کرتا ہوں, کوئی دعا پڑھتا ہوں, کوئی نیک کام کرتا ہوں, کوئی خیر انجام دیتا ہوں, کوئی نیکی کرتا ہوں, لیکن اس کی معراج یہ ہے کہ میں اسے انجام دینے کے بعد اسے چھپا کے بھی رکھتا ہوں, خود نمائی نہیں کرتا. اب اس میں پھر ایک شک نکلے گی کہ اگر اسی انسان کے اوپر یہ تہمت لگائی جاتی کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر شرعاً اس پر واجب ہے کہ دکھا کے نماز پڑھے. اگر کسی شخص پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ صدقہ نہیں دیتا تو پھر دکھلا کے صدقہ, وہ پھر ایک ایکسیپشنل بات ہے, وہ رفع تہمت کے عنوان سے ہے. لیکن اگر بائی ڈیفالٹ جنرل آپ دیکھیں گے اسپیکٹ سے تو کیا ہے, مولا فرماتے ہیں کہ زہد کا افضل مقام یہ ہے کہ انسان اسی زہد کو چھپائے. کیا دیکھو, مجھ سے بحث نہیں کرنا اس لیے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب بندہ ہوں کہ اگر تم نے میرے ساتھ برائی کی تو پھر تم خود دیکھ لینا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. پروردگار عالم یعنی میں کسی بندے کے ساتھ کیا برا کروں گا جو اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. یعنی ایک غلطی ہوئی اور آسمان سے بجلی گری اور قصہ ختم. لیکن اللہ کہتا ہے نادان ہے, اللہ کہتا ہے غلطی ہو گئی, اللہ کہتا ہے معاف کر دیتے ہیں, اللہ کہتا ہے ایک اور موقع دیتے ہیں. یہ اللہ ہے, انسان تھوڑی ہے. انسان اگر ہو تو بات بات پہ جج کرے, دیکھا تم نے اس نے درود اس طرح سے نہیں اس طرح سے پڑھی, دیکھا یہ ہے ہی ایسا, دیکھا تم نے اس نے کیسے یہ کیسے. نیگیٹو اپروچ ہماری ایک تو ہوتا ہے آپٹیمسٹک, ایک ہوتا ہے پیسمسٹک. ہماری جو اپروچ ہے نا وہ بہت زیادہ پیسمسٹک ہے. کیا خوب ہو کہ ہم لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کریں, ان کی اچھائیوں کو فوراً قبول کریں, تو ہوگا کیا, دوسرے بھی ہماری برائیوں کو نظر انداز کرنے لگیں گے اور ہماری اچھائیوں کو فوراً قبول کرنے لگیں گے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی برائیوں کو فوراً قبول کر کے اچھائیوں کو رد کرتے ہیں, مگر جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی فوراً سے قبول کر لی جائے اور اس کے بارے میں بات کی جائے اور ہماری برائی کو نظر انداز کیا جائے. تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہمیں اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے. اور آ جائیے ایک اور اس کے اندر کیا ہے وہ حدیث کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام, جب عقل تمام ہو جاتی ہے کلام کم ہو جاتا ہے. ہر برائی سے بچنے کا ایک بہت واحد اور بہترین نسخہ, کچھ نہیں کر سکتے خاموش رہو. اگر نہیں پتا, یاد رکھیے گا امام علیہ السلام کی مولا کے کلمات کثار میں سے ہی ایک اور ہے کہ جس کے اندر آقا نے فرمایا کہ جو لا ادری کے کلمے سے مدد نہیں لیتا تو پھر وہاں ٹھوکر کھاتا ہے جو ٹھوکر کھانے کی جگہ ہے. لا ادری کے معنی کیا ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. جس کی ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ہے مجھے نہیں پتا, وہ وہاں ضرور ٹھوکر کھائے گا کہ جو ٹھوکر کھانے کی جگہ ہے. اس لیے کہ اگر مجھے نہیں پتا اور میں کوشش کروں کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ مجھے پتا ہے تو پھر میں کیا کروں گا, میں مس انفارمیشن دوں گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا تم العقل نقص الکلام, جب عقل تمام ہو جاتی ہے تو کلام آٹومیٹیکلی کم ہو جایا کرتا ہے. بس عزیزان محترم, بات اب اپنے بالکل اختتامی مراحل کے اندر آ گئی اور آج یہ اس عشرے کی آخری مجلس ہے. کل سے مولانا محترم قبلہ اسد علی شاکری صاحب یہاں خطاب فرمائیں گے. پروردگار عالم جو بیان کیا گیا, جو سنا گیا, اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کی مصیبتوں کو, مصائب کو, مشکلات کو دور فرمائے اور اس فرش عزا کی جو بہترین برکتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو, اپنے پیاروں کو, اپنے چاہنے والوں کو عطا کرنے کا سوچ رکھا ہے وہ ہم سب کا مقدر فرمائے. مولا کائنات علیہ السلام
کہ حرم مطہر کے اندر بالائے سر کی ایک جگہ ہے. ایک مختصر سا واقعہ اور اسی سے پھر ربط مصائب میں لینا چاہوں گا. ایک بادشاہ تھا، یہ آج سے تقریباً 350-400 سال پرانا واقعہ. اس بادشاہ کا نام ہے مرہ بن قیس. مرہ ویسے بھی عربی زبان میں بٹر کو یا سار کو کہا جاتا ہے، کڑوا یا کھٹا. مرہ بن قیس ایک بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے خاندان کے اندر کچھ شجاع اور پہلوان لوگ گزر چکے ہیں. ایک دن اس نے اپنے دربار میں ایک محفل کا انعقاد کیا کہ جس کا عنوان یہ تھا، جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ مرہ بن قیس کے شجاع اور بہادر آباء و اجداد کے قصیدے پڑھے جائیں، اور جو جتنا اچھا اور بڑا قصیدہ پڑھے گا اسے اتنا ہی زیادہ بڑا انعام دیا جائے گا. اب اگر کوئی شخصیت، کوئی شخص، کوئی پرسنالٹی واقعی میں اہل فضل ہو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے فضائل گنوائے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی صاحب فضل نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت ایسی نہیں تھی کہ جو قابل بیان ہو، یا اس میں کوئی اچھائی نہیں پائی جاتی تھی، اور وہ صرف خود ساختہ آرٹیفیشل بڑا بنا ہوا تھا، تو پھر یہ ہوتا ہے ایسے کیسز کے اندر کہ جو جتنا بڑا جھوٹ بولے گا وہ اتنا بڑا قصیدہ بن جائے گا. اب مرہ بن قیس کے آباء و اجداد کے اندر وہ کفار تھے اور وہ دین اسلام پر بھی نہیں تھے. ایک شخص، بہت ساروں نے قصیدے سنائے مرہ بن قیس کے آباء و اجداد کے. ایک شخص کھڑا ہوا بوڑھا سا، اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ایک پہلوان کا ذکر میں بھی کرنا چاہتا ہوں. کہا بالکل اجازت ہے. کہا لیکن جان کی امان ہوگی تو اس کا ذکر کروں گا. تو جان کی امان دی آپ کو؟ کہا مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. کہا نہیں. کہا اب میں بتاتا ہوں، میں اس پہلوان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس ایک اکیلے پہلوان نے مرہ بن قیس کے آباء و اجداد میں سے بہت سو کو تحت تیز کیا ہے. تو اب سارے کے سارے جو ہے نا متوجہ ہو گئے کہ جہاں ہم اتنے سارے جوڑ کے ان لوگوں کے لیے قصیدہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو ان سے بھی بڑا کوئی شجاع ہے کہ جس نے ان کے بھی آباء و اجداد کو قتل کیا ہے. تو وہ ہے کون؟ کہا اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. مرہ بن قیس اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. کہا لشکر تشکیل دیا جائے، آج اسی وقت ہم جہاں سے روانہ ہوں گے. اور کہاں ہوتا ہے علی ابن ابی طالب؟ بتانا. ہم وہاں جائیں گے، ان سے انتقام لیں گے، اس لیے کہ اپنے آباء و اجداد کا وارث یعنی کہ میں مرہ بن قیس زندہ ہوں، تو میں جب تک زندہ ہوں میں تو اپنے آباء و اجداد کا انتقام لوں گا، میں ریونج لوں گا. اور یہ کہہ کر وہ چلنے لگا. اس نے کہا کہ وہ انتقال کر کے شہید ہو گئے، تو ان کی قبر بنی ہوئی ہے. کہاں ہے قبر؟ کہا نجف میں. نجف جائیں گے. اب نجف شہر کے باہر ایک قلعہ بنا ہوا تھا، قلعے نما دیوار تھی. اس دیوار کے پاس آئے 3000 کا لشکر لے کے. 6 دنوں تک یہ جنگ ہوتی رہی، کوشش ہوتی رہی کہ دیوار توڑ کے داخل ہو جائیں. 6ٹھے دن یہ فوج اندر ہوئی. دونوں فوجیں آپس کے اندر، لشکر آپس میں نبرد آزما ہوئے اور لڑنے لگے. تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں، چنگاریاں نکلنے لگی. مرہ بن قیس اس جگہ سے نکلا. حرم امیر المومنین علیہ السلام آیا، اور قبر امیر المومنین علیہ السلام پر اس وقت زری موجود نہیں تھی. شاہ عباس صفوی، شاہ اسماعیل صفوی کے دور سے پہلے کی بات ہے یہ. تو زری نہیں تھی، سونے اور چاندی کی جو زری ہوتی، زری نقدس نہیں تھی. ایک صندوقچہ تھا، صندوق میں رکھا ہوا تھا، لکڑی کا ووڈن باکس تھا. اس نے اپنی تلوار نکال کے وہ جو گستاخانہ جملے تھے وہ کہے، اور اس کے بعد ایک ضرب لگائی اس صندوق پر. صندوق دو پارہ ہوا، 2 انگلیاں برآمد ہوئیں، اور اس کے بعد مرہ بن قیس کو کاٹ کے 2 ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا. مرہ بن قیس وہیں پر ختم ہو گیا. آیا کہاں؟ بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں گستاخی کرنے کے لیے. وہاں پر 2 انگلیاں برآمد ہوئیں جیسے ہی وہ صندوق کٹا. اب وہاں پہ جنگ ختم ہو گئی. یہ سارے کے سارے آ کر اس موقع واردات کو دیکھنے لگے کہ یہاں پر تو ہمارے بڑے کو مار دیا گیا. اب کیا کیا جائے، کیسے پتہ چلے کہ ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ بہت کوشش کی، معلوم نہ ہوا. یہاں تک کہ ایک ایسا تجربہ کار بوڑھا شخص آیا کہ جس نے جائے وقوعہ کا جائزہ لے کر یہ کہا کہ مجھے ایک ٹول چاہیے، اگر وہ مجھے لا کر دے دیا جائے تو پھر فیصلہ میں کر سکتا ہوں. کہا بتائیے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو فراہم کیا جائے گا. کہا کہ مجھے میزان، ترازو اگر لا کر دیا جائے تو میں بتا سکتا ہوں کہ کس نے قتل کیا ہے اسے. ترازو لایا گیا. کہا یہ جو مرہ بن قیس کے جسم کے کٹے ہوئے 2 ٹکڑے ہیں، ان دونوں ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے دونوں پلڑوں پہ رکھ دیا جائے. کٹا ہوا ایک ٹکڑا ایک پلڑے پر رکھا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے پلڑے پر رکھا گیا. کہا گیا کہ اب اس ترازو کو اٹھایا جائے. ترازو کو اٹھایا. کیا دیکھا؟
ترازو کی دونوں پلڑوں کا وزن بالکل برابر تھا۔ وہ شخص، وہ بوڑھا شخص کہہ اٹھا بے ساختہ کہ اس مرہ بن قیس کو قتل کرنے والی ہستی اور دنیا کی کوئی نہیں سوائے اس علی کے کہ جس کا عدل اتنے کمال پہ تھا کہ اگر کسی کو میدان جنگ میں کاٹ کے 2 حصوں میں بانٹتا تھا تو وہ 2 حصے اتنے برابر ہوتے تھے، وزن میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عدل کا انداز ہے۔ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں نا جن کو مارا گیا، قتل کیا گیا، انہیں ان کے ظلم کی وجہ سے قتل کیا گیا، ورنہ لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اور علی وہ ہیں کہ جنہیں ان کے عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ قتل علی لشدت عدلہ، دا وائس آف ہیومن جسٹس میں جارج جارڈک نے بھی لکھا کہ جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، مولا کائنات نے عدالت کا، جسٹس کا نظام قائم کیا، ویسا دنیا میں اور کسی بڑی ہستی سے، پرسنالٹی سے نظر نہیں آتا۔ بس عزیزو، وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ آقا کی شہادت کے بعد حسن و حسین علیہ السلام کے سامنے آیا، مگر ایک چھوٹی روایت اس سے پہلے سن لیں کہ علی آقا نے، مولا نے اپنی تدفین کی وصیت اپنے شہزادوں کو کن الفاظ میں کر رکھی تھی۔ کہا تھا، میرے شہزادوں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرے جنازے کو سرہانے کی جانب سے نہیں، پائنتی کی طرف سے اٹھانا، آگے سے میرا جنازہ خود بخود اٹھے گا۔ جبرائیل و میکائیل آئے علی کا جنازہ اٹھانے کے لیے، چلنا اور فلاں وادی کی طرف، وادی غری، جیسا کہ حدیث میں روایت میں آتا ہے، غری کی وادی کون سی؟ نجف کی وادی، ظاہر کوفہ کی وادی، طوا کی وادی، وہاں پر لے کر چلنا، تم میرے جنازے کو لے کر چلتے رہنا، یہاں تک کہ تمہیں دور سے ایک سفید رنگ کا پتھر ایسے نظر آئے گا کہ جس سے نور ساطع ہو رہا ہوگا۔ جب اس سفید پتھر کے قریب پہنچو تو میرا جنازہ زمین پہ رکھ دینا، تم جیسے رکھنے لگو گے آگے سے خود بخود میرا جنازہ جھکنے لگے گا۔ اس سفید پتھر کے قریب ریت کو ہٹانا، اینٹیں آئیں گی، اینٹوں کو ہٹانا، وہاں پر تیار قبر تمہیں نظر آئے گی، اسی قبر میں اپنے بابا علی کو دفنا دینا۔ حسنین علیہ السلام نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کیا، پہنچے، سفید پتھر، ریت ہٹائی، اینٹیں ہٹائیں، تیار قبر تھی، اس قبر میں ایک تختی تھی جس پر لکھا تھا ھذا قبر وصی محمد علی اذخرہ نوح النبی، یہ وہ قبر ہے علی وصی رسول اللہ کی کہ جس کو تیار کیا ہے نوح نبی اللہ نے۔ یہ تختی لکھی ہوئی تھی اندر، جس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے جبرائیل و میکائیل آئے اور جس کی قبر کو نوح نبی اللہ بنائے، اسے علی کہتے ہیں۔ آقا کو دفنا دیا گیا، اور دفنانے کے بعد جب شہزادے واپس آ رہے تھے تو ایک خرابے سے کسی کے کرہنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک خرابہ تھا دروازہ شہر کوفہ کے ساتھ، اور اس خرابے میں، اس کھنڈر میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ جا کر دیکھا تو وہ فقیر نابینا تھا۔ کہا کہ تو کیوں کر رہا ہے؟ تو افسردہ ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ آج 2 دن ہو گئے، تیسرا دن ہے آج میرا صاحب، میرا ساتھی مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا ہے، میں اس کے غم میں یہاں پہ مغموم اور محزون بیٹھا ہوں۔ کہا کہ اچھا کون ہے تیرا صاحب؟ کہا وہ میرا بڑا خیال رکھتے تھے، میں نادار تھا، لا کے مجھے کھانا کھلاتے تھے، میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے تھے، نوالا اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کے میرے منہ میں رکھتے تھے۔ کہا کہ ان کی کوئی نشانی؟ کہا کہ بس ایک جملہ میرے قریب آ کے بیٹھ کے کہتے تھے، مسکین جالس مسکینہ و فقیر جالس فقیرہ، ایک محتاج ہے جو دوسرے محتاج کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو ایک دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ مولا نے فرمایا، آقا حسن حسین نے فرمایا روتے ہوئے کہ یہ اور کوئی نہیں، یہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ خلیفۃ المسلمین تھے۔ بس جیسے ہی سنا تو رونے لگا، کہنے لگا یہ علی، وہ علی
کہ جو اس منصب پر فائز تھا پھر بھی آ کے مجھ فقیر کا اتنا خیال کرتا تھا کہ نوالا بنا بنا کے میرے دہن میں رکھتا تھا. بس علی کی محبت اس پر ایسے غالب آئی کہ قبر علی ابن ابی طالب کے بارے میں حسنین علیہ السلام سے کہا کہ اے شہزادوں کیا تم مجھے اپنے بابا کی قبر پر لے جا سکتے ہو؟ کہا ہاں ہم تمہیں اپنے بابا کی قبر پر لے جاتے ہیں. یہ کہہ کر اس فقیر کو، اس نادار کو، اس یتیم کو نہیں معلوم، اس نابینا فقیر کو لے جایا گیا. قبر علی علیہ السلام پر بیٹھا گھنٹوں روتا رہا. کبھی اپنا سر پٹکتا تھا، کبھی سینے پہ ماتم کرتا تھا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ روتے روتے اس کی آواز بند ہوئی کہ میرے مولا مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اب میرے زندہ رہنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، اب میرے زندہ رہنے کی کوئی عنوان حوالہ نہیں ہے. بس یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ جب خاموش ہوا، آگے بڑھ کر مولا حسن نے اس کا شانہ ہلایا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عاشق علی اپنے مولا سے جا ملا. میں آپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر بس وہی قید خانے کا منظر پیش کرنا چاہتا ہوں جو بڑا قریب لگتا ہے اس منظر سے. چوتھے امام نے دیکھا حسین کی 4 سالہ یتیمہ بچی رونے لگی. ایک جانب سے زینب آئی، ایک جانب سے سید سجاد آئے. وہ بچی جس نے شام غریبہ کے بعد کبھی رونا بند نہ کیا تھا، اپنے بابا کے لبوں پہ لب رکھ کے روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی بابا مجھے کم سنی میں کس نے یتیم کیا، بابا دیکھو میرے رخساروں پر کس نے تماچا مارا، بابا دیکھو کانوں کی لوکٹی ہے گوشوارہ کس نے چھینا. اے میرے بابا یہ سکینہ کے گال لال نہیں ہے، سکینہ کی ہی رخسار نہیں، بابا آپ کے رخسار بھی تو زخمی ہے، بابا یہ پیشانی پہ زخم کس نے لگایا، بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا. کہتے کہتے حسین کی یتیمہ ایک مرتبہ روتے روتے خاموش ہوئی. سیدہ زینب نے شانہ ہلایا، بچی کو دیکھا، سانسیں رک گئی ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جسے گھر جانے کا بڑا ارمان تھا وہ سکینہ قیامت تلک کبھی سی زندہ نشان. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگارہ فرش عزا پر جتنے مومنین مومنات اپنی حاجات خواہشات فرمائشات کو لے کر آئے ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما. پروردگارہ صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا و آقا کے آبان و انصار میں شمار فرما. اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پروردگارہ آقا کے صدقے میں جو خیر، ہر وہ خیر جو تو نے آل محمد کو عنایت فرمایا اس سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. ہر وہ شر جو تو نے آل محمد سے دور رکھا اس ہر شر کو ہم سے دور فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے. مرحوم فدا حسین داتار دینہ، مرحومہ مرضیہ بائی داتار دینہ، مرحومہ خاتون داتار دینہ، مرحوم امیر علی داتار دینہ، مرحوم غلام عباس داتار دینہ، مرحومہ شمیم داتار دینہ، مرحوم نوشاد مول دینہ، مرحوم رمضان مختار داتار دینہ خاندان کے تمام مرحومین، مختار خلفان خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمد ابن بندے علی ڈوسانی، مرحومہ مریم بائی بنت راشد علی دینہ، مرحومہ مریم بائی بنت سبز علی بنات والا، مرحوم عزیز ابن محمد ڈوسانی، مرحوم ناظم ابن محمد ڈوسانی، مرحومہ کنیز زہرا بنت غلام علی راشد ڈوسانی خاندان کے تمام مرحومین، عباس مرزا خاندان کے تمام مرحومین، راشد علی دینہ خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مبارک ڈوسانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین مرحومات مومنات، شہدائے اسلام، شہدائے ایمان، شہدائے ملت جعفریہ، مراج اعظام اور جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.